بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ نظر ماننا یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کی مانی جائے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں ہے۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار تھا، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ تو قادر متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تندرستی عطا فرمائی، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزہ رکھ کر اپنی منت پوری فرمائی۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی والدہ نے بھی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافعی متعلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر کے خدا کی باز پرس سے محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیں، جب کسی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو منت کا پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ شرعی طور پر مجرم ہوتا ہے۔ خیر، جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا؟ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں یہ اعمال ہیں، یہاں انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا کیا سبب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا، بس یہ اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ تو عطا فرما دیا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا۔ ممکن ہے کہ
وہ مجھے معاف کر دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں سے اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی ہے، تیرے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے، اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حقائقوں کا دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔